الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اہل عرب کو اللہ جل شانہ نے بڑی فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، اور اہل عرب میں سے کچھ لوگوں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے امر کر دیا ہے اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے باقی رکھا ہے۔ اہل عرب میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 4 تکلیفیں، 4 بیماریاں ایسی ہیں جن میں سے ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی انسان مبتلا ہے، اور ہر انسان کے پاس ان بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، لیکن وہ علاج کرتا نہیں ہے۔ عجبت لأربع، تعجب ہے 4 بیماریوں میں سے کسی ایک میں کوئی مبتلا ہو، یغفلون عن 4، اور 4 بیماریوں کے علاج سے انسان غافل ہو، یہ عجیب بات ہے۔ یا انسان غم میں مبتلا ہوگا، یا انسان بیماری میں مبتلا ہوگا، یا انسان خوف میں مبتلا ہوگا، یا انسان لوگوں کی سازشوں کا شکار ہوگا، لوگوں کی طرف سے اسے تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ان کا حل اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے عجبت لمن ابتلی بغم، کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص غم کے اندر مبتلا ہے، غم کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ نہیں پڑھتا۔ جتنا بڑا غم حضرت یونس علیہ السلام پر آیا ہے کہ جیتے جاگتے آپ کو مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی نے جب نگلا تو نگلنے کے بعد وہ سمندر کی تہہ میں چلی گئی، تو یونس علیہ السلام نے کیا الفاظ کہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں نجات عطا فرمائی؟ وہ یہی الفاظ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی ان کہے ہوئے الفاظ جو دعائیہ ہیں انہیں ہم نے قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کریں گے، شرط یہ ہے کہ غم کی حالت میں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ دوسری چیز، وہ عربی آدمی کہتا ہے عجبت لمن ابتلی بضر، کہ اس آدمی پر مجھے بڑا تعجب ہے جسے کسی بیماری نے آ کر گھیر لیا ہو، اور پھر وہ اللہ جل شانہ سے بیماری کے بارے میں دعا نہ کرے، یوں نہ کہے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف اور بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں جکڑے گئے تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے
کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے انہی الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری نے گھیرا تو ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جب ایوب علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا فرمائی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے انہیں ان کی بیماری سے نجات عطا فرمائی اور ان کی بیماری کو ہم نے ختم فرما دیا۔ وہ عربی شاعر کہتا ہے عجبت لمن ابتلی بخوف، تیسری چیز کہ اگر کوئی شخص خوف کے اندر مبتلا ہو، کسی بھی قسم کا خوف ہو، تو اسے چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے خوف کو ہم ختم فرما دیں گے۔ چوتھے پارے کا دوسرا نصف جہاں سے شروع ہوتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہاں اگلی آیات میں اللہ جل شانہ یہی چیز بیان فرماتے ہیں کہ خوف کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھے۔ چوتھی چیز بمکر الناس، عجبت لمن ابتلی بمکر الناس، کہ اس آدمی پر بڑا تعجب ہے جسے لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہو اور پھر وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا ہر قسم کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ مؤمن میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، تو وہاں ایک شخص کا ذکر فرمایا جسے مؤمن آل فرعون کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہ ایک نیک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہوا، اور پھر اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجات۔ یہ ساری تقریر اس مؤمن آل فرعون نے کی ہے، اور اسے جب فرعون کی لوگوں نے ستایا تو اس نے آخر میں یہی کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا ہر قسم کا معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے اگلی آیت میں فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، لوگوں کے مکر اور لوگوں کی تکلیفوں سے ہم نے اسے بچا لیا اور ہم نے اسے محفوظ کر دیا۔ یہ چار چیزیں بڑی خوبصورت اور بہترین چیزیں ہیں۔ اگر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور اگر بیماری نے جکڑا ہوا ہے تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھیں، اور اگر خوف کے اندر مبتلا ہیں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، اور اگر لوگوں کی طرف سے مخالفت ہے، لوگوں کی طرف سے منفی رویے آ رہے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ غم بھی دور ہوں گے، بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خوف بھی دور ہوگا، اور لوگوں کی طرف سے جو منفی رویے اور تکلیفیں آتی ہیں اللہ جل شانہ اس سے بھی انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔